السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ افغانستان کی چوتھی قسط۔ ناظرین، ایک دن جب ڈبز گاڑی میں اپنے گھر سے نکلا تو مسلح نقاب پوشوں نے اسے گاڑی سمیت اغوا کر کے کابل ہوٹل پہنچا دیا۔ سفیر کو ہوٹل کی دوسری منزل پر لے جایا گیا، جہاں پر KGB کے ایجنٹ اور روسی مشیر پہلے سے موجود تھے۔ ہوٹل کو پولیس نے گھیرے میں لے لیا۔ امریکی سفارت خانے کے عملے کو اندر جانے اور یرغمال بنانے والوں سے رابطے کی اجازت نہ دی گئی۔ اس موقع پر سرکاری بیان میں کہا گیا کہ یرغمال بنانے والے امریکی سفیر کی رہائی کے بدلے میں اپنے لیڈر مولوی بائس کو رہا کرانا چاہتے ہیں۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ یرغمال بنانے والوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر حکومت نے ان کے لیڈر کو رہا نہ کیا تو وہ سفیر کو قتل کر دیں گے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ مولوی بائس بہت پہلے شہید کیے جا چکے تھے اور ان کے تمام ساتھی اس حقیقت سے اچھی طرح آگاہ تھے، لیکن ماسکو اور کابل کے اس مشترکہ سازش کی کامیاب تکمیل کے لیے 4 بے گناہ قیدی پہلے ہی ہوٹل پہنچائے جا چکے تھے۔ روسی مشیروں نے یہ تأثر دیا کہ وہ امریکی سفیر کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن ڈرامے کا ڈراپ سین اس طرح ہوا کہ ایک گاڑی سے چند مسلح روسی فوجی اترے۔ وہ تیزی سے ہوٹل کے اندر داخل ہوئے اور ہوٹل کے اندر اور باہر فائرنگ شروع کر دی گئی۔ روسی فوجی مشیروں نے امریکی سفیر کو تو پہلے ہی ٹھکانے لگا دیا تھا، اس موقع پر انہوں نے 4 بے گناہ قیدیوں کو بھی گولیوں کا نشانہ بنا دیا۔ اس کے بعد نہایت افسوس کے ساتھ یہ اعلان کیا گیا کہ 4 مسلح افراد نے ڈبز کو قتل کر دیا گیا ہے، اور یہ حملہ آور خود بھی محافظوں کی گولیوں کا نشانہ بن گئے ہیں۔ یہ تعجب خیز بات تھی کہ بے تحاشا چلنے والی گولیوں نے صرف امریکی سفیر کی جان لی۔ یہ 4 مسلح افراد ہی کو نشانہ بنایا، کوئی دوسرا شخص ان سے زخمی نہ ہوا۔ حقیقت یہ تھی کہ سچ بتانے کے لیے کسی کو زندہ نہ رہنے دیا۔ یہ سوشلسٹ ممالک کی دیرینہ روایت ہے کہ جب وہ کسی بے گناہ شخص کو قتل کرتے ہیں تو اس کے لیے تیار کردہ ڈرامے میں حصہ لینے والے تمام کرداروں کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے تاکہ راز ہمیشہ راز رہے۔ کابل کے مرکزی محلے چنداول کا واقعہ بھی افغان عوام کبھی فراموش نہ کر سکیں گے۔ اس محلے میں اہل تشیع خاصی تعداد میں آباد تھے۔ ان لوگوں پر مظالم کا آغاز ہوا تو انہوں نے انتظامیہ کی پالیسیوں پر تنقید کرنے کے لیے ایک جلوس نکالا۔ مظاہرین نے ترکی سے مطالبہ کیا کہ ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے حقیقت حال کی تحقیق کی جائے۔ اس مطالبے کا جواب ٹینکوں، بختر بند گاڑیوں اور ہیلی کاپٹروں نے دیا۔ پورے محلے پر بے رحمی سے گولہ باری کی گئی۔ سینکڑوں افراد کو انتہائی سفاکانہ انداز سے ختم کر دیا گیا۔ جلوس پر اندھا دھند فائرنگ سے بہت سے لوگ تو موقع پر شہید ہو گئے، باقیوں کو پکڑ کر جیل خانوں میں بند کر دیا گیا۔ ان قیدیوں کی اکثریت آج تک اپنے گھر کو واپس نہیں لوٹی۔ کابل کے ایک فوجی مرکز بالا حصار میں فوجیوں نے ترکی حکومت کے ظالمانہ اور اسلام دشمن اقدامات کے خلاف بے چینی کا اظہار کیا تو اسے بھی بے رحمی سے دبا دیا گیا۔ روسی فوجی ٹینکوں کا ایک دستہ لے کر ان پر حملہ آور ہوئے۔ گن شپ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے قلعے کی عمارت پر گولیاں چلائی گئیں۔ فوجی نے کچھ دیر تک مزاحمت کی، لیکن چند گھنٹوں کے جنگ کے بعد روسی فوجی غالب آ گئے۔ ان فوجیوں میں سے اکثر کو گولی کا نشانہ بنا دیا گیا، مگر ریڈیو کابل نے یہ اعلان کیا، بالا حصار میں کچھ ایرانی اور پاکستانی جاسوس اکٹھے ہو گئے تھے۔ یہ لوگ تخریب کاری کے لیے بھیجے گئے تھے، ہمارے فوجیوں نے انہیں نیست و نابود کر دیا ہے۔ اس موقع پر بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ آج تک ان قیدیوں کا کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں ہیں۔ ملک کے گوشے گوشے میں فوجی بغاوت کے واقعات عام ہوتے گئے۔ عوام کے مختلف طبقوں میں بے چینی بڑھنے لگی۔ روسی فوجی مشیروں کے اشاروں پر ناچنے والے ایجنٹوں نے ہر احتجاج کا جواب گولی سے دیا۔ ادھر مجاہدین نے اپنی سرگرمیاں تیز تر کر دیں۔ روس اور اس کے پٹھو غیظ و غضب سے دیوانے ہو گئے۔ انہوں نے شہروں اور دیہاتوں پر بے رحمی سے بمباری کی۔ بے گناہ مردوں، عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کو ہزاروں کی تعداد میں قتل کیا، اور اس آگ سے وہ گھر بھی محفوظ نہ رہ سکے جنہوں نے اس کو بھڑکانے میں خود بھی حصہ لیا تھا۔ روس کا دام ہم رنگ زمیں ان کی سمجھ میں بھی آ گیا تھا،
مگر بہت دیر ہو چکی تھی کہ اب کیا ہو سکتا تھا۔ 1975 کے وسط میں کیوبا کے شہر ہوانا میں غیر جانبدار تحریک کی سربراہی کانفرنس ہوئی۔ نور محمد ترکی روس کے راستے ہوانا پہنچا اور کابل واپس آتے ہوئے بھی ماسکو سے ہو کر آیا۔ اس سفر میں اس کے ساتھ نائب وزیر اعظم شاہ ولی اور وزیر اطلاعات خیال محمد کتوازی بھی تھے۔ یہ دونوں امین کے خاص آدمی تھے۔ کنیملن میں ترکی سے برزنیف کی ملاقات کے موقع پر ان دونوں کو باہر بٹھا دیا گیا، حالانکہ برزنیف کے ساتھ وزیر اعظم کوسیگن اور وزیر خارجہ گرومیکو موجود تھے۔ پروٹوکول کے مطابق ترکی کے ساتھ بھی کسی وزیر کو مذاکرات میں شریک ہونا تھا، لیکن کریملن کی انتظارگاہ میں بیٹھے ان دونوں وزیروں کو کسی نے پوچھا تک بھی نہیں۔ ترکی کو امین کے ساتھیوں سے دور رکھ کر روسی دراصل اسے امین سے دور کرنا چاہتے تھے اور اس کی جگہ کارمل کو لا کر اسے اقتدار میں شریک کرنا چاہتے تھے۔ ترکی سے اس موقع پر صاف لفظوں میں کہہ دیا گیا کہ وہ امین کو سفیر بنا کر بھیج دے، کیونکہ روس کے خیال میں مجاہدین سے نمٹنے کے لیے کارمل ہی موزوں شخص ہے۔ ادھر امین نے جب یہ سنا کہ ترکی سے برزنیف کی ملاقات کے دوران اس کے ساتھیوں کو باہر بٹھا دیا گیا تھا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ یہ بات پہلے ہی جانتا تھا کہ روسی اسے پسند نہیں کرتے اور کارمل کو ہر قیمت پر کابل واپس لانا چاہتے ہیں۔ اس کے مخبروں نے اسے مزید ہراساں کیا اور اسے بتایا گیا کہ جو ہی وہ ترکی کے استقبال کے لیے ہوائی اڈے پر جائے گا اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ امین نے پیش قدمی کی۔ ہوائی اڈے پر استقبالی پروگرام میں رد و بدل کر دیا گیا۔ وہ معینہ وقت سے خاصی تاخیر سے آیا۔ کابل ایئرپورٹ پر ترکی کا طیارہ مقررہ وقت پر نہ اتر سکا، بلکہ رن وے کے قریب پہنچ کر ایک بار پھر اوپر اٹھ گیا اور خاصی دیر تک فضا میں منڈلاتا رہا۔ کشیدگی کی اس فضا میں امین اور ترکی نے استقبالی رسوم میں حصہ لیا۔ اس کے بعد ترکی صدارتی محل کی طرف روانہ ہوا، جہاں امین نے اس کی قبر کھود رکھی تھی۔ ہوانا سے واپسی کے بعد کسی نے ترکی کو زندہ نہیں دیکھا۔ اخبارات میں اس کی بعض پرانی تصاویر چھپیں۔ پریس کانفرنسوں اور چند ایسی تقاریر کے مضامین شائع کیے گئے جو اس نے کبھی نہیں کی تھیں۔ ترکی صدارتی محل میں نظر بند تھا اور امین اس کی موت کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ روسی سفیر اور مشیر اپنی مرضی کا نظام چلتا دیکھ کر مطمئن تھے۔ انہیں یہ جاننے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی کہ ان کا وفادار ترکی کس حال میں ہے۔ جس رات امین نے ترکی کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کیا، روسی سفیر پوزانوف صدارتی محل میں موجود تھا۔ امین نے اس کی موجودگی میں محل کے اندر فوجی بغاوت کا مصنوعی کھیل کھیلا۔ اس بغاوت میں ترکی اور اس کے محافظوں کے ساتھ ساتھ امین کے گروپ کے کئی افراد بھی مارے گئے۔ مرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے امین کے حکم پر یہ ڈرامہ تیار کیا تھا۔ اس کے فوراً بعد ریڈیو سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ نور محمد ترکی بیماری کی وجہ سے اپنی تمام مصروفیات سے سبکدوش ہو گئے ہیں اور ان کے بجائے انقلابی کونسل اور سینٹرل کمیٹی نے امین کو صدر، وزیر اعظم اور پارٹی کا جنرل سیکریٹری منتخب کر لیا ہے۔ اس اعلان سے روسی ششدر رہ گئے۔ یہ سب کچھ ان کے پروگرام کے بالکل برعکس تھا۔ ان کے مرغ دست آموز کارمل کو ایک بار پھر اقتدار سے دور کر دیا گیا تھا اور وہ اپنے دوسرے وفادار ایجنٹ ترکی سے محروم ہو چکے تھے۔ روسیوں نے بہرحال اس تلخ حقیقت کو قبول کر لیا۔ روسی سفیر اور فوجی مشیروں نے امین سے کئی ملاقاتیں کیں۔ اس کے بعد ان کے مشورے سے ریڈیو کابل نے اعلان کیا، نور محمد ترکی طویل علالت کے بعد وفات پا گئے ہیں اور انہیں ان کے آبائی گاؤں میں دفن کر دیا گیا ہے۔ دوسرے اعلان میں یہ کہا گیا کہ دشمنوں کی سازش سے کچھ انقلابی شہید ہو گئے ہیں۔ اس کے معاً بعد ترکی کے قریبی ساتھیوں اسد اللہ سروری، اسلم وطن جار، سید محمد گلاب زوئی اور شیرجان مزدور یار نے روسی سفارت خانے میں پناہ لے لی۔ خلق و پرچم کے درمیان اختلافات کے بعد اب خلق پارٹی بھی دو دھڑوں میں بٹ گئی۔ روسی سفیر امین سے ناراض تھا۔ کریملن کے حکام نے کہنے کو تو امین کی انتظامیہ کو تسلیم کر لیا اور اس سے اپنی دوستی کا رسمی اعلان بھی کر دیا تھا، لیکن روسی کسی بھی صورت میں امین کو پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کمیونزم کا حامی ہے اور روسی ایجنٹ کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ خود پسند ہے
اور حالات سے نمٹنے کے لیے اپنی رائے بھی رکھتا ہے۔ دوسرے، اس نے ترکی کو جس طرح ختم کیا اور کارمل کو اقتدار تک پہنچانے کی روسی کوشش ناکام بنائی، وہ اس کو بھی کسی طرح معاف کرنے کو تیار نہ تھے۔ دوستو، اس سے آگے اگلی قسط کا نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان۔